بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دا قرآنک گرامر کورس لیکچر 30۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کے اس لیکچر میں ہم سیکھیں گے فعل مضارع میں زور پیدا کرنے کا طریقہ۔ سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ فعل مضارع کیا ہوتا ہے، یہ ہم جملہ فعلیہ میں پڑھ چکے ہیں کہ فعل مضارع میں کیا ہے کہ کسی کام کو کرنا، ہونا یا سہنا اگر موجودہ یا آنے والے زمانے میں پایا جا رہا ہے تو یہ کیا ہے کہ فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی فعل مضارع میں ہم ڈسکس کرتے ہیں اپنے پریزنٹ کو، پریزنٹ ڈیفینٹ کو، پریزنٹ کنٹینیوس کو، اور اس کے علاوہ فیوچر انڈیفینٹ ٹینس کو ڈسکس کرتے ہیں فعل مضارع میں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ فعل مضارع میں ہم نے زور پیدا کرنا ہے۔ اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ فعل مضارع کے شروع میں قد لگا دیں، صرف اور صرف قد لگانے سے اس میں زور پیدا ہو جائے گا۔ جیسے یہاں پر دیکھیں ہمارا ایگزامپل ہے وقت تعلمون، اور تم اچھی طرح سے جانتے ہو، ٹھیک ہے۔ سو قد لگانے سے کیا ہوا کہ فعل مضارع جو تھا اس میں زور پیدا ہو گیا تھا۔ لیکن ہم اپنے ٹینس میں، اپنے سینٹینس میں مزید زور پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے ہم کیا کریں گے، ہم یہ کریں گے کہ فعل مضارع کے اندر نون تاکید کا استعمال کریں گے۔ اب نون تاکید کیا ہوتا ہے؟ نون تاکید دو طرح سے ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے نون خفیفہ اور ایک ہوتا ہے نون ثقیلہ۔ یعنی نون تاکید جو ہے اس کی 2 ٹائپس ہیں۔ The first one is نون خفیفہ and the second one is نون ثقیلہ۔ نون خفیفہ کیا ہوتا ہے کہ اگر نون کے اوپر جزم ہوگی تو یہ نون خفیفہ ہے، اور اگر نون کے اوپر شد ہوگی تو یہ نون ثقیلہ ہے۔ جو نون خفیفہ ہوتا ہے نا، اس کا بہت زیادہ کم استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ کم سے کم ہی آتی ہے فعل مضارع میں، اور جو نون ثقیلہ ہے اس کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، یعنی نون شد والا جو ہے اس کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ نون خفیفہ چاہے لگے چاہے نون ثقیلہ لگے، فعل مضارع میں جملے میں جو زور ہے وہ اتنا ہی ہوگا جتنا نون خفیفہ سے پیدا ہو رہا ہے یا نون ثقیلہ سے بھی اتنا ہی ہوگا۔ سو فرسٹ رول یہ تھا کہ اگر ہم فعل مضارع کے شروع میں قد لگا دیں تو اس سے یہ ہوگا کہ فعل مضارع میں زور آ جائے گا۔ اینڈ دا سیکنڈ از کہ اگر ہم فعل مضارع میں نون تاکید یعنی نون ثقیلہ یا نون خفیفہ کا استعمال کر لیں تو اس سے بھی فعل مضارع میں کافی زیادہ زور جو ہے وہ پیدا ہوگا۔ اب نون تاکید جو ہے یعنی نون خفیفہ اور نون ثقیلہ کا استعمال کیسے ہے وہ ہم دیکھیں گے ابھی، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے کہ ذہابہ سے آپ کو پتہ ہے ہم نے فعل مضارع کی گردان کی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور آپ کو پتہ بھی ہے۔ سو ہم اسی سے ہی اب نیکسٹ اپنے جو پریکٹس ہے یا ڈسکشن ہے وہ کریں گے۔ تو سب سے فرسٹ یہ ہے کہ آپ ذہابہ سے فعل مضارع کی گردان کر دیں۔ جیسے آپ کو پتہ ہے ہم نے کی ہوئی ہے ذہابہ، یذہبو، یذہبانی، یذہبون، تذہبو، تذہبانی، یذہبنا، پھر تذہبو، تذہبانی، تذہبون، تذہبین، تذہبانی، تذہبنا، اس کے بعد ہے اذہبو، نذہبو۔ یہ ہم نے گردان کر لی ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس گردان کو ہم نے 5 کالمز میں ڈیوائڈ کر دینا ہے۔ سب سے فرسٹ کالم میں جو یذہبو، تذہبو، اذہبو، نذہبو اس ٹائپ کے جو ورڈز ہیں وہ ہم نے اس کالم میں یعنی کالم نمبر 1 میں ایڈ کر دینے ہیں۔ اس کے بعد جتنے مثنیٰ والے الفاظ ہیں وہ سارے ہم نے کالم 2 میں ایڈ کر دینے ہیں، یذہبانی، تذہبانی، تذہبانی، تذہبانی۔ اور اس کے بعد جو جمع والے ہیں وہ ہم نے کالم 3 میں ایڈ کر دینے ہیں، یذہبون، تذہبون، یہ تھے مذکر کے لیے۔ اور جو کالم 4 ہے اس میں جو مؤنث کے جمع والے الفاظ ہیں وہ ہم ایڈ کر دیں گے، یذہبنا، تذہبنا۔ اور جو کالم 5 ہے اس میں ہمارے پاس ایک ہی ورڈ تھا تذہبینا، وہ ہم اس کالم میں ایڈ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہمارے 5 کالم جو ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں فعل مضارع کی گردان کے بعد، یعنی ہم نے اپنی ٹوٹل گردان کو ان 5 کالمز میں ایڈ کر دیا ہے۔ سب سے پہلے ہم نون خفیفہ کا استعمال دیکھیں گے کہ نون خفیفہ اب ان لفظوں کے ساتھ جب استعمال ہوگا تو وہ ہمیں کیا لفظ نیا بنا کر دے گا۔ تو ہم کیا کریں گے، نون خفیفہ جو ہے وہ کالم نمبر 1، 3 اور 5 کے ساتھ ہی بس یوز ہوگا، یعنی مثنیٰ یہ والے کالم 2 یہ والی مثنیٰ، اور جو کالم 4 ہے یعنی جمع مؤنث کے لیے اس کے ساتھ جو ہے وہ نون خفیفہ کا استعمال نہیں ہوگا، بالکل بھی نہیں ہے، یعنی کالم 1 کے ساتھ یوز ہوگا، کالم 3 کے ساتھ اور کالم 5 کے ساتھ، ادروائز یہ باقی 2 کالمز کے ساتھ ایڈ نہیں ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے یوز ہوتا ہے اور کس طرح سے لفظ کو بدلتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس لفظ ہے یذہبو۔ یذہبو جب یہاں پہ نون خفیفہ یعنی نون جزم والا ایڈ ہوگا اس کے ساتھ
تو یہ لفظ بن جائے گا یذہبن. ٹھیک ہے، نون جب اس با کے ساتھ ایڈ ہوگا تو یہ جو پیش ہے یہ ختم ہو کر زبر بن جائے گی، تو یہ لفظ بن جائے گا یذہبن. ٹھیک ہے، باقی بھی لفظ ایسے ہی ہو جائیں گے، تذہبن، اذہبن، نذہبن. تو یہ تھا کالم 1. کالم 3 کے ساتھ جب یہ آئے گا، یعنی جمع مذکر کے ساتھ یہ جب آئے گا نون خفیفہ، تو یہ کیا بن جائے گا؟ یذہبون، اور آگے نون جزم والا ہے. یہاں پہ دیکھیں 2 نون ہو گئے، تو یہ والا ایک نون لکھیں گے اور اس پر شد لگا کر اوپر زبر لگا دیں گے. ٹھیک ہے، یذہبون. اب یہاں پر دیکھیے جو واو ساکن ہے یہ نکل جائے گا، تو یہ لفظ بن جائے گا یذہبن. یذہبن، تذہبن. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے، صرف واو اسکپ کر دینا ہے، اور یہ نون کی جزم اور یہ نون زبر والا. تو ایک نون لکھ کر اوپر شد لگا کر اوپر زبر لگا دیں گے، تو یہ کیا لفظ بن جائے گا؟ یذہبن. اور یہ بن جائے گا تذہبن. اب دیکھیں کالم 5 میں تذہبین اور آگے نون خفیفہ یعنی جزم والا نون، جب یہ اس کے ساتھ ایڈ ہوگا سیم وہی کیس، اس کے وہ شد لگا کے زبر لگا دیں گے، اور یہ جو یا ہے یہ ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ بن جائے گا تذہبن. تذہبن. ٹھیک ہے، یہ کالم 5 ہے. اب یہ والے جو لفظ ہیں جو ہم لوگوں نے نیو ورڈس جب ان میں نون خفیفہ ایڈ ہو گیا تھا، تو یہ جو ورڈس جنریٹ ہوئے ہیں یہ فعل مضارعہ میں زور پیدا کر رہے ہیں، یعنی ان لفظوں کی وجہ سے فعل مضارعہ میں بہت زیادہ زور پیدا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم نے اس سے بھی زیادہ زور پیدا کرنا ہے، تو ہم شروع میں لام زبر لا لگا دیں گے، تو یہ لفظ بن جائیں گے لتذہبن، لاذہبن، لنذہبن، لیذہبن، لیذہبن، لتذہبن، لتذہبن. ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ جو نون خفیفہ جب ان میں ایڈ ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی جب فعل مضارع میں نون خفیفہ ایڈ ہوگا تو اس سے یہ ہوگا کہ جو ہم فعل مضارع کا ترجمہ ہے وہ اب ہم مستقبل کے ساتھ کریں گے، یعنی اب اس میں سے پریزنٹ ڈیفینٹ اور پریزنٹ کنٹینیوس جو ہے وہ نکل گیا. پہلے جو فعل مضارع کی یہ جو ہم نے گردان پڑھی ہے، اس کے اندر یعنی یذہبو جو ہے وہ جاتا ہے، وہ جا رہا ہے، یا وہ جائے گا، یہ تینوں مفعول دے رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اب جب یہاں پر ہم نے پڑھا یذہبن، اب یہ جو ہے کہ ہمیں مستقبل کا ہی مفعول دے رہا ہے، یعنی وہ جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن جب اس میں نون خفیفہ ایڈ ہو گیا تو وہ لازمی جائے گا، وہ لازمن جائے گا، یعنی وہ ضرور جائے گا. ٹھیک ہے، بہت زیادہ زور آ گیا. اب جب لام بھی ایڈ کر دیا، لام زبر لا لگا دیا، تو اس سے مزید زور پیدا ہو گیا. یہاں پر دیکھیں لیذہبن، لیذہبن، لتذہبن. یہ تینوں کالمز کی ایک ایگزامپل یہاں پر آپ کو دی گئی ہے. اس کے بعد ہم نون ثقیلہ کا استعمال دیکھیں گے کہ نون ثقیلہ جو ہے وہ گردان کے ساتھ کیسے استعمال ہو رہا ہے اور اس گردان کو کیسے چینج کر رہا ہے. اب ہم نے آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے 5 کالمز بنائے ہیں اپنے فعل مضارع کے. یہ ہمارے کالم 1، کالم 2، کالم 3، کالم 4 اور کالم 5. ان پانچوں کالم کے ساتھ اب ہم نے نون ثقیلہ کا استعمال دیکھنا ہے. تو نون ثقیلہ جو ہے وہ کالم 1، 3 اور 5 کے ساتھ زیادہ یوز ہوگا، کالم 2 اور 4 کے ساتھ بھی استعمال ہوگا مگر تھوڑا سا. ٹھیک ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ کیسے بناتا ہے. یہاں پر دیکھیے کالم 1 کے ساتھ یعنی یذہبو، تذہبو والے کالم کے اندر جب نون ثقیلہ کو ہم نے ایڈ کیا ہے تو یہ لفظ بن گیا ہے. یہ بھی لام زبر لا جو ہے یہ زور پیدا کرنے والا نام ہے. اس کو اگر ہم ایک دفعہ سائڈ پہ رکھیں تو یہ لفظ بن جاتا ہے یذہبن. ٹھیک ہے، یہ جو پیش تھی یہ زبر میں کنورٹ ہو جائے گی، اور نون جو شد ہے یہ زبر کے ساتھ آئے گا، تو یہ لفظ بن جائے گا یذہبن. ٹھیک ہے، اور جب مزید زور پیدا کرنا ہے تو شروع میں لام زبر لا لگا دیا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں جب تذہبو کے ساتھ یہ ایڈ ہوگا تو یہ بن جائے گا لتذہبن، لاذہبن، لنذہبن. کالم 2 کے اندر ہے یذہبان اور آگے ہے نون شد والا، تو اس کو ابھی کے لیے ہم اسکپ کریں، اس کو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. جب کالم 3 کے اندر یذہبون کے ساتھ یہ ایڈ ہوگا تو یہاں پر پھر وہی کیس، یہ واو جو ہے یہ ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ بن جائے گا یذہبن، یذہبن. ٹھیک ہے، اور یہ لام زبر لام میں زور پیدا کرنے کے لیے آیا ہے. تذہبن. کالم 5 تھا تذہبین اور آگے نون تھا. یہاں پر کیا ہوگا، یہ والی یا جو تھی یہ اسکپ ہو گئی، یہ بن گیا تذہبن، تذہبن، اور شروع میں لام زبر لا آ گیا لتذہبن. ٹھیک ہے، اب کالم 2 اور کالم 4 کے ساتھ یوز دیکھتے ہیں. جب کالم 2 یذہبانی کے ساتھ نون ثقیلہ ایڈ ہوگا تو یہ بن جائے گا یذہبانی. ٹھیک ہے،
یہاں پر نون پر شد آئے گی، ٹھیک ہے، اسی طرح اس نون کے اوپر بھی شد آئے گی. تو یہاں پر لکھی نہیں ہوئی دیتے ہیں ہم. یذهبان، ٹھیک ہے. اب دیکھیں اس کے اندر کچھ بھی چینجز نہیں آئے، صرف یہاں پر شد آئی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ والا جو نون کی زیر تھی وہ بھی آئی ہے، ٹھیک ہے، اور اس پر جو ہے وہ مد آئی ہے، بڑی بڑی مد، یذهبان. اور مزید اور پیدا کرنے کے شروع میں لام والا لگ گیا. اسی طرح لتذهبان، ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیں کالم 4 میں ہمارے پاس تھا یذهبنا اور تذهبنا. یذهبنا اور تذهبنا کے ساتھ جب نون ثقیلہ ایڈ ہوگا تو یہ اس لفظ کو بدل دے گا یذهبنانی. یہاں پر کیا ہوگا کہ نون کے بعد ایک الف لگ جائے گا اور پھر وہی مدہ آ جائے گی یذهبنانی، ٹھیک ہے. یہاں پر دیکھیں یذهبانی اور صرف اس میں کیا چینج ہے کہ صرف اور صرف یذهبنانی اس طرح سے بن گیا. لیذهبنانی لتذهبنانی. سو نون ثقیلہ اس طرح سے ان کے اندر ایڈ ہو گیا. یہاں پر دیکھیں وہاں پر کچھ اس کا پریکٹس ورک ہے. لَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ. لَيَنصُرَنَّ اللَّهُ، اللہ لازمی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرے گا. اچھا دیکھیں اب یہاں پر دیکھیں لَيَنصُرَنَّ، یہ جو ہے یہ فعل مضارع ہے. اب ہمیں نہیں پتا کہ فعل مضارع ثقیلہ ہے یا خفیفہ ہے، یعنی اس میں کون سا نون ایڈ ہوا ہے، ٹھیک ہے. ہم کیا کریں گے، تو سب سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے کہ کوئی بھی ایک ورب لینا ہے، اس سے ہم نے فعل مضارع کی گردان کرنی ہے. اس کے بعد اس کو ہم نے 5 کالمز پہ ڈیوائڈ کرنا ہے، جیسے ہم نے یہ ذہابہ والی گردان کو ڈیوائڈ کیا تھا. پھر اس کے اندر نون خفیفہ کو ایڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کے 3 کالمز کے ساتھ. پھر اس کے بعد ان سب کالم پہ نون ثقیلہ کو ایڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے. وہ ایک کالم آپ نے بنا لینا ہے، وہ ایک ٹیبل بنا لینا ہے. اس کے بعد آپ ڈفرینٹ ایگزامپلس لیں، ٹھیک ہے، ان ایگزامپلس کو رکھیں نیچے، اور اب وہ ٹیبلس کے اندر سرچ کریں کہ لفظ جو ہے وہ کہاں سے آیا ہے، ٹھیک ہے. سو اب لیانصرن ہے، ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ ہمارا نون ثقیلہ کا ہے یا نون خفیفہ کا ہے. سو ہم کیا کریں گے، اپنے ٹیبل پہ جائیں گے. تو یہ ہے لیانصرن، اس کے ساتھ میچ کر رہا ہے اس لفظ کے ساتھ، ٹھیک ہے. سو پھر لیانصرن ہے، اس کا مطلب اس میں نون ثقیلہ ہے، یعنی یہاں پر نون خفیفہ نہیں، نون ثقیلہ ایڈ ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ لازمی مدد کرے گا، کس کی مدد کرے گا، جو اللہ کی مدد کرے گا. دیکھیں لنہدینہم، لنہدینہ یہ ایک لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے کہ ہم لازمی ہدایت دیں گے، ہم لازمی ہدایت دیں گے. انہیں ہم انہیں لازمی ہدایت دیں گے. یہاں پر دیکھیں لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. صراطَكَ تیرا سیدھا، مستقیم راستہ، تیرے سیدھے راستے پر، لَهُمْ ان کے لیے. لَأَقْعُدَنَّ میں لازماً بیٹھوں گا. مطلب اس جملے میں بہت زور ہے کہ جب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے نکال دیا تھا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ میں لازمی بیٹھوں گا آپ کے سیدھے راستے پر ان لوگوں کے لیے، یعنی ہم لوگوں کے لیے. اس نے کہا تھا کہ میں لازمی بیٹھوں گا اور ان کو بھٹکاؤں گا، ٹھیک ہے، سیدھے راستے پر بیٹھوں گا. یہاں پہ ہمارے پاس کچھ دو ٹرمز ہیں کہ اگر ہم فعل مضارع کا مستقبل میں ترجمہ کرنا چاہ رہے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ اگر ہم فعل مضارع میں نون خفیفہ کو ایڈ کر دیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ فعل مضارع کا جو ترجمہ ہے وہ ہم مستقبل کے ساتھ کریں گے، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم اس کے شروع میں سوف لگا دیں، ثم کلا سوف تعلمون، سو لازمی دیکھ لیں گے یا لازمی ان کو پتہ لگ جائے گا دنیا میں وہ جو کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. سو لازمی پتہ لگ جائے گا. تو یہ کیا ہے، مستقبل میں ترجمہ ہوگا اس کا شروع میں سوف لگانے سے. اور اسی طرح حال میں ترجمہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ فعل مضارع کا ترجمہ صرف اور صرف پریزنٹ ٹینس میں ہو تو کیا کریں گے، شروع میں لام زبر لا لگا دیں گے، ٹھیک ہے. لام زبر لا، جیسے لا تعلمون، یہ اس کی ایک ایگزامپل ہے. سو یہ تھا آپ کا آج کا لیکچر، آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اس میں ہم نے سیکھا ہے سب سے پہلے کہ گردان ہم سیکھ چکے تھے. پھر مضارع میں زور پیدا کرنے کے لیے ہم نے سیکھا کہ شروع میں قد لگا دیں یا پھر شروع نون خفیفہ یا نون ثقیلہ کا ایڈ کر دیں پھر مضارع کے اندر.
ٹھیک ہے. اس کے لیے ہم نے کیا کیا کہ سب سے پہلے ہم نے فعل مضارع گردان کی، پھر ہم نے اس کو 5 کالمس میں ڈیوائڈ کر لیا، پھر اس کے اندر نون خفیفہ کو ایڈ کیا، پھر نون ثقیلہ کو ایڈ کیا، پھر ہم نے دیکھا کہ وہ کیسے لفظ بن رہے ہیں. اس کے بعد ہم نے کیا کیا، ہم نے کچھ اس کا پریکٹس ورک کی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ہم نے آج سیکھا کہ فعل مضارع کا اگر صرف مستقبل میں ترجمہ کرنا چاہ رہے ہیں تو شروع میں سوفا لگا دیں گے، اور اگر ہم اس کا پریزنٹ میں اس کا ترجمہ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم شروع میں لام زبر لا کو ایڈ کر دیں گے. اب تو آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اور اس کا پریکٹس ورک یہی ہے کہ آپ لوگ دارابا لیں، لفظ ورڈ جو ہے دارابا، اس سے آپ سب سے پہلے مضارع کی گردان کریں گے، پھر اس کے بعد آپ اس کو ڈفرینٹ کالمس میں جو 5 کالمس میں بنائے اس میں ڈیوائڈ کریں گے، پھر اس میں نون خفیفہ اور نون ثقیلہ کو ایڈ کریں گے. اور اس کے بعد آپ لوگوں کو قرآن پاک سے کوئی بھی ایگزامپل ڈھونڈ سکتے ہیں، یا آپ کو خود سے کوئی بھی عربی میں سینٹینس بنا سکتے ہیں. سو یہ تھا آج کا لیکچر. ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس میں کوئی بھی کنفیوژن ہو آپ پوچھ سکتے ہیں. اوکے اسٹوڈینٹس، اللہ حافظ.